अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। आज सूरह आराफ का आगाज़ है। आराफ जन्नत और दोज़ख के दरमियान एक जगह का नाम है। इस जगह में वो लोग रहेंगे कि जिनकी नेकियां और गुनाह जो हैं वो बराबर होंगे, तो उनका फ़ैसला फिर आखिर में किया जाएगा। लेकिन बिल आखिर ये लोग अल्लाह के फ़ज़ल व करम से जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। चूँकि सूरत में आराफ वालों का ज़िक्र है, वालल आराफ़ि रिजालुन, तो इस वजह से इसका नाम आराफ रखा गया। मक्की सूरत है और नज़ूल के एतबार से इसका नंबर है 39। इसके अंदर मेन मौजू है तज़कीर बि अय्यामिल्लाह, यानी अल्लाह के दिनों के हवाले से याद दहानी, जिसमें अल्लाह ने बड़ी बड़ी कौमों को तहस नहस कर दिया। जैसे पूरी कौम नूह, आद, समूद, फ़िरौन को ख़त्म कर दिया गया सवाए चंद अहले ईमान के अलावा। इसी तरह कौम शुएब को, आमूरा, सदूम की बस्तियों को पूरी की पूरी जो थी सफ़ाए हस्ती से मिट गई। और अल्लाह की सुन्नत रही है कि अगर अल्लाह ने किसी कौम में किसी रसूल को भेजा, नबी को नहीं, किसी रसूल को भेजा, और फिर कौम ने उसका इनकार किया, उसकी तज़हीक की, उससे वादा खिलाफ़ी की, तो फिर अब कोई उम्मीद बाकी नहीं रही। फिर अल्लाह ताला ने उस कौम को ख़त्म कर दिया। ये है अत-तज़कीर बि अय्यामिल्लाह। इस सूरत में यही मेन थीम है। पहले आदम की तख्लीक का तज़करा है, फिर ये दौर जिसमें आज हम जी रहे हैं कि दुनिया का वक्त, फिर मौत और जहन्नुम, और फिर जन्नत पर पहुँच के वो दौर ख़त्म होता है। ये इब्तिदा और इंतहा इसके दरमियान है। जो अंबिया और रसूल आए, इनके वाक़यात हैं। पहले किस्सा आदम, फिर जन्नत और जहन्नुम का तज़करा, फिर उनका मुकालमा। और कुछ ऐसे लोग भी होंगे कि जैसे मैंने शुरू में कहा कि ना वो जन्नत में होंगे ना दोज़ख में, वो होंगे साहिबे आराफ, और उनका मुकालमा होगा। शुरू और आखिर दिखाकर फिर शुरू होगा सिलसिला अंबिया और रसूल का और उनके हालात का। इसके बारे में एक चीज़ और भी मैं बता दूं कि ये वो सूरत है जो पूरी की पूरी एक ही नशिस्त में नाजिल हुई, और हज़रत जिब्राईल अमीन 70,000 फरिश्तों के साथ इस सूरत मुबारक को लेकर आए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम साद। किताबुन उनसिला इलैका, ये किताब है जो नाजिल की गई आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की तरफ। फला यकुन फ़ी क़द्रिका, पस ना हो आपके सीने में, हरज मिन्हु, कोई तंगी इसके बारे में। ये सूरत क़याम मक्का के आखिरी दौर की सूरतों में से है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर परेशान रहते थे, क्योंकि जिस वक्त कुरान पाक नाजिल हुआ उस वक्त सरज़मीन अरब ऐसे काफ़रों से भरी हुई थी जो तौहीद क़यामत के मुनकर थे और बहुत ही ज़िद्दी लोग थे। ऐसे लोगों के सामने जब तौहीद और रसालत और क़यामत का मसला बयान किया जाता तो बहुत इनका तकलीफ़ दे रद्द अमल होता, और इनके सामने ये मसाइल बयान करना बड़े हौसले की बात थी। तो आप अक्सर ये सोचते थे कि कहीं आपकी किसी कोताही की वजह से तो ये हट दर्मी का मुजाहरा नहीं कर रहे। तो इसमें अल्लाह पाक ने आपको तसल्ली दी कि आपका सीना तंग ना हो इस किताब की वजह से कि किताब क्यों नाजिल की गई। तो फरमाया लितुनज़िरा बिही, ताकि आप डराएं इसके ज़रिए कि नाफरमानों को, जो अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, उनको अल्लाह के अज़ाब से डराएं कि अगर तुम लोग कुफर और शिर्क से बाज नहीं आओगे तो दुनिया में भी अज़ाब आ सकता है और आखिरत का अज़ाब अलग होगा। ज़िक्रा लिल मुमिनीन, और नसीहत है मानने वालों के लिए, जिनके अंदर सलीम फितरत मौजूद है। कि इस किताब सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं को फ़ायदा पहुंचा सकती है। कज़ारवी अन अबिल आलिया मज़हरी में काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह लिखते हैं कि इस आयत में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब फरमाकर ये इरशाद किया गया कि ये कुरान अल्लाह की किताब है जो आपके पास भेजी गई, और आपको इसकी वजह से दिल तंगी नहीं होनी चाहिए। दिल तंगी से मुराद ये है कि कुरान करीम और उसके अहकाम की जो तबलीग में आपको किसी का भी खौफ माने ना होना चाहिए कि लोग इसको झुठला देंगे और आपको तकलीफ़ पहुंचाएंगे। और इस तरफ भी इशारा अल्लाह पाक ने कर दिया कि जिसने आप पर ये किताब नासिल फरमाई है, इसने आपकी इमदाद और हिफाजत का भी इंतज़ाम कर दिया है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों दिल तंग हो। और बाज़ हज़रात ने फरमाया इस जगह
دل تنگی سے مراد یہ ہے کہ قرآن اور احکام اسلام سن کر بھی جو مسلمان نہیں ہوتے تھے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کی شفقت اور آپ کی جو محبت تھی اپنی امت کے لیے، تو آپ کو تکلیف ہوتی تھی اس چیز سے، تو آپ کا دل تنگ ہو جاتا تھا۔ تو یہ اس سے بھی تعبیر کیا گیا، اور یہ بھی بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرض منصبی صرف تبلیغ اور دعوت ہے، یعنی کہ آپ کا کام صرف دعوت دینا ہے۔ جب آپ نے یہ کام کر لیا تو اب آپ کی ذمہ داری نہیں کہ کوئی مسلمان ہو، کوئی ہدایت پر آئے یا نہ آئے، تو آپ اس وجہ سے اپنے دل کو پریشان نہ کریں۔ اتبعوا، اور پیروی کرو، ما انزل الیکم، اس چیز کی جو اتاری گئی تمہاری طرف، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ ولا تتبعوا، اور نہ پیروی کرو، من دونہ، اس کے علاوہ، اولیاء، دوسرے کارسازوں کی، یعنی جو شخص بھی اس اللہ کی کتاب کے علاوہ کسی بھی چیز سے رہنمائی حاصل کرنا چاہے گا تو وہ گمراہ ہو جائے گا۔ مگر ان واضح احکامات کے باوجود قلیلا ما تذکرون، بہت کم ہے جو تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ، اور کتنی ہی بستیاں ہیں، أَهْلَكْنَاهَا، کہ جن کو ہم نے ہلاک کر دیا، فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا، بس آئی ہماری گرفت ان کے پاس رات کے وقت، یعنی اللہ کا عذاب ایسے وقت آیا کہ جب وہ نیند کی مدہوشی میں تھے، او ہم قائلون، یا دوپہر کے وقت، وما کانا، پس نہیں تھی دعواہم، ان کی پکار، اس جاءہم بأسنا، کہ جس وقت آئی ان پر ہماری گرفت، یعنی جب ان پر اللہ کا عذاب آیا، الا مگر یہ کہ ان قالوا، انہوں نے کہا، انا کنا ظالمین، کہ بے شک ہم ظلم کرنے والے تھے۔ وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ، پس ہم ضرور پوچھیں گے ان لوگوں سے، اُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، کہ جن کی طرف بھیجے گئے رسول۔ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور البتہ ہم ضرور سوال کریں گے پیغمبروں سے بھی۔ روز قیامت پیغمبروں سے بھی محاسبہ ہوگا اور امتوں سے بھی، جیسے ہم نے پیچھے سورہ مائدہ میں پڑھا تھا کہ حدیثہ سے اللہ پاک پوچھیں گے کہ کیا آپ نے اپنی امت سے کہا تھا کہ میرے بعد میری ماں کو اور مجھے اللہ کا شریک بنا لینا، اور یہ بھی کہ کیا تم نے میرا پیغام اپنی امتوں کو پہنچا دیا تھا، اور امتیوں سے بھی پوچھا جائے گا کہ کیا آپ تک میرا پیغام پہنچا تھا۔ فَلَنُقَصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، پس ہم ضرور بیان کریں گے ان پر اپنے علم کے مطابق، وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، اور ہم غیر حاضر نہیں تھے کہ کوئی اللہ کی نظروں سے اوجھل ہو جائے، حاضر ناظر ہونا اللہ کی صفت ہے۔ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، وزن اس دن برحق ہے کہ نیکیاں اور بدیاں قیامت والے دن تولی جائیں گی۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، تو پس جس شخص کے عمل بھاری ہوں گے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، بس یہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کے اعمال ہلکے ہوں گے، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا، بس یہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے نقصان اٹھایا یا نقصان میں ڈالا، انفسہم، اپنی جانوں کو، بما کانوا، اس وجہ سے کہ وہ تھے بھی آیاتنا یظلمون، ہماری آیتوں کے ساتھ زیادتی کرتے۔ زیادتی یعنی اللہ کی آیات کا انکار کرنا۔ قیامت کے دن نیکی اور بدی، انصاف اور عدل کے ساتھ ان کا وزن کیا جائے گا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرے گا، جیسے سورہ انبیاء میں ہے کہ قیامت کے دن ہم عدل کے ترازو رکھیں گے، کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، رائے کے دانے کے برابر بھی، اگر اس کا عمل ہوگا تو ہم اسے لے آئیں گے، اور ہم حساب لینے والے کافی ہیں۔ طرح سورہ قاریہ میں اللہ پاک نے فرمایا کہ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ، کہ جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا اسے عیش کی زندگی ملی، اور جس کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے، جو بھڑکتی ہوئی آگ کے خزانے کا نام ہے۔ اسی طرح سورہ مومنون میں بھی اللہ پاک نے ایسا ہی فرمایا۔ علامہ ابن کثیر اس آیت کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ وہ کون سی چیز ہے جو قیامت کے دن میزان میں تولی جائے گی، تو اس بارے میں کوئی تو کہتا ہے کہ خود اعمال تولے جائیں گے، کوئی کہتا ہے کہ نامہ اعمال تولا جائے گا، کوئی کہتا ہے خود عمل کرنے والے تولے جائیں گے۔ ان تینوں قولوں کو اس طرح ہم جمع کرنا بھی ممکن ہے کہ ہم کہیں کہ یہ سب صحیح ہے، کبھی اعمال تولے جائیں،
کبھی اعمال نامہ اور کبھی خود اعمال کرنے والے۔ ان تینوں باتوں کی دلیلیں بھی موجود ہیں۔ پہلے قول کا مطلب یہ ہے کہ اعمال گو کہ ایک بے جسم چیز ہے، لیکن قیامت والے دن اللہ انہیں جسم عطا فرمائے گا۔ جیسے صحیح حدیث میں ہے کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران قیامت کے دن 2 سائبانوں کی یا 2 ابر کی یا پر پھیلائے ہوئے پرندوں کے 2 جھنڈ کی صورت میں آئیں گی۔ اسی طرح مسند احمد اور ابن ماجہ میں ہے کہ قرآن اپنے قاری یعنی اپنے پڑھنے والے اور اس پر عمل کرنے والے کے پاس ایک نوجوان خوش شکل نورانی چہرے والے کی صورت میں آئے گا۔ یہ اسے دیکھ کر پوچھے گا کہ تو کون ہے؟ یہ کہے گا میں قرآن ہوں جو تجھے راتوں کی نیند نہیں سونے دیتا تھا اور دن میں پانی پینے سے روکتا تھا۔ اسی طرح مظہری میں امام احمد رحمۃ اللہ کتاب الزہد میں حضرت حازم سے انہوں نے نقل کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ جبرائیل امین تشریف لائے تو وہاں کوئی شخص خوف خدا سے رو رہا تھا۔ تو جبرائیل نے فرمایا کہ انسان کے تمام اعمال کا تو وزن ہوگا، مگر اللہ اور آخرت کے خوف سے رونا ایسا عمل ہے جس کو تولا نہ جائے گا، بلکہ ایک آنسو بھی جہنم کی بڑی سے بڑی آنکھ کو بجھا دے گا۔ تو یہ آیات اور یہ احادیث اس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ اعمال کا وزن ہوگا، لیکن کس طرح ہوگا؟ حضرت محمد شفیع رحمۃ اللہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اول تو اللہ پاک قادر مطلق ہے، ہر چیز پر قدرت حاصل ہے اس کو، تو کیا ضروری ہے کہ جس چیز کو ہم نہیں تول سکتے اللہ بھی نہ تول سکے؟ جب دنیا میں آج نئے آلات کے ذریعے وہ چیزیں بھی تولی جاتی ہیں جن کے تولنے کا آج سے پہلے کوئی تصور بھی نہیں تھا، جیسے ہوا کو تولا جا سکتا ہے، بجلی کو تولا جا سکتا ہے، سردی اور گرمی کو تولا جا سکتا ہے، یعنی ہم اندازہ لگا لیتے ہیں کہ بجلی کتنے زیادہ وولٹ کی ہے، آج گرمی یا سردی کی کیا شدت ہے، ان کا میٹر ہی ان کا ترازو ہوتا ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے انسانی اعمال کا وزن کر لیں تو اس میں کیا عجیب بات ہے؟ اور بہت سی روایات اس پر بھی گواہ ہیں کہ برزخ اور محشر میں انسانی اعمال خاص شکلوں اور صورتوں میں آئیں گے۔ قبر میں انسان کے اعمال صالحہ ایک حسین صورت میں اس کے ساتھی بنیں گے اور برے اعمال سانپ اور بچھو بن کر اس کو لپٹیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس کتاب سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ کتاب ہمارے لیے سفارش بن جائے، اور ایسے اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے کہ جو قبر میں اور آخرت میں حسین صورت میں ہمارے مددگار اور ساتھی ثابت ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔